گاؤں سماج میں ایک غلط رسم پھیل گئی ہے کہ کھاتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے. یہ اسی طرح غلط ہے جس طرح سے ایک غلط بات یہ پھیل گئی ہے یہ اگر کھل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آدمی تنہائی میں ہے اگر وہ کسی وجہ سے پریشان ہے اگر پورا بدن بھی کھل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کیونکہ آپ جانتے نہیں آپ جلسہ آئے نعت سنیں اور بھاگ جائیں تو کیسے آپ مسائل جانیں گے, کیسے آپ اسلام سیکھیں گے؟ ساری زندگی نعت سن کے جو بھاگ جائے گا وہ تو قانون جان ہی نہیں پائے گا اسلام کا. اسلام کیا سکھاتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. اور اگر بیٹھ کر کے اگر اسلام ایک بار سیکھ لیا تو ساری زندگی کے لیے آپ سوڑ کے سدھر کر تو آپ سمجھ لیجیے کہ وضو جو ہے پورا بدن اگر ننگا بھی ہو جائے اپنے گھر میں تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا. دوسروں کے سامنے ننگا ہونا حرام ہے, دوسروں کے سامنے اس کو کھولنا حرام ہے, اپنی بیوی کے علاوہ دوسروں کے سامنے اس کو کھولنا حرام ہے. تو اب اس کی وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے کہ چونکہ اس کو کھولنا حرام ہے, گناہ ہے, تو اب ایک بات گڑھ لیا گیا کہ اب اس کو کھولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تاکہ لوگ ڈر کے مارے اس کو نہیں کھولے. جس طرح شوہر کا نام اگر بیوی لے لے تو نکاح نہیں ٹوٹتا ہے, سب کو معلوم ہے. ایک دن میں 50 بار وہ شوہر کا نام لے لے مگر نکاح نہیں ٹوٹتا. لیکن عورتوں میں یہ بات ہے کہ شوہر کا نام لو تو نکاح ٹوٹ جائے گا. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بزرگوں نے عورتوں کو ایک ادب سکھانے کے لیے اس طرح کی بات گڑھ دیا ہے. کیونکہ شوہر کا نام لے کے پکارنا اے احمد ادھر آؤ یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے, یہ انڈسپلین سبھیتا تہذیب سے ہٹ کے یہ بات ہے. عورت اپنے شوہر کا نام لے, بیٹا اپنے باپ کو بولے کہ اے ابو بکر ادھر آؤ, یہ انتہائی درجے کی گھٹیا بات ہے. باپ کا نام لے کے نہیں پکارا جائے بلکہ ابو کر کے پکارا جائے, ابا کر کے پکارا جائے. اسی طرح شوہر کا نام بیوی لے کے نہ پکارا بلکہ ادب سے شوہر نامدار حضرت حضور اس طرح کر کے پکارا. شوہر کا نام لینا چونکہ بے ادبی ہے اسی لیے گڑھ دیا گیا کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ گڑھ دیا گیا. اسی بے شمار باتیں ہیں کہ مسلمان جلسے میں صرف نام سننے کے لیے آتے ہیں. اسی زون کا کل جہاں میری تقریر تھی بریلی شریف میں 2 جگہ تقریر تھی. 5 انقلاب پڑھے لکھوں کا علاقہ, پی ایم ایس پی صاحب ریٹائرڈ پروفیسر آئی ایس آفیسر, پورے بریلی شہر میں سب سے مہنگی کالونی ہے 5 انقلاب. وہاں کل میری تقریر تھی اور پڑھا لکھا مجمع تھا اور جی بھر کے 1.5 2 گھنٹے کی تقریر ہوئی. کیونکہ سارے سننے والے لوگ ایک بندہ بھی نعت سننے کے بعد نہیں تھے, جبکہ نعت کے بعد اور محفل جم گئی. لوگ جو باہر تھے وہ سب آگے تقریر کے ٹائم ہیں, وہ بھی تو انسان ہیں. یہ ہوتے مولانا امتیاز صاحب رہنے والے مراد آباد ہیں اور یہ احمد علی فیضی رہنے والا ہے کہاں کا کراؤں سے اتر پردیش, دونوں یوپی کے رہنے والے ہیں. یہ دونوں یوپی کے رہنے والے, آپ ہم کو بلایا موٹا نشانہ دیا, لیکن یہ جانے کے بعد کیا کہیں گے؟ بولیں گے کہ سیمانچل کے لوگ جنگلی ہوتے ہیں, صرف نام سنا بھاگ گئے. تو ٹاٹا بھی دیجیے اور اپنے آپ کو جنگلی بھی کہہ رہے. ان کو بلائیے ایئرپورٹ سے ریسیو کیجیے, مچھلی گوشت سب کھلائیے آرام سے, حضرت حضور کیجیے اور 40,000 نظرانہ بھی دیجیے اور اس کے بعد پھر ساری زندگی ان کی زبانی جنگلی سنتے رہیے. آپ گالی سنتے جنگلی لوگ, کیونکہ کام ہی ہمارا ایسا ہے. اتر پردیش میں کل میں جہاں تھا ایک بندہ نہیں ہٹا, ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ لوگ بھی تو آدمی پہلے کے لوگ ہیں, 1 منٹ قیمتی اس کے پاس ہے, لیکن وہ علم دوست ہے, تقریر کی قدر کرتے ہیں. اور جو تقریر وہاں سنا تھا ایک آفیسر تھا, میجر جنرل پولیس کا میجر تھا, اتفاق سے وہ بھی اسی ایئرپورٹ پہ اس کی فلائٹ تھی ٹرمینل 2 سے اور میری فلائٹ تھی. میٹرو میں ملاقات ان سے ہو گئی. میجر جس کا مکان پونا میں ہے, جس کا مکان بڑودرا میں ہے, بہت بڑا آدمی, پیسے والا بھی, بہت پڑھا لکھا میجر تھا. تو وہ کہا کہ ارے آپ تو رات میں تقریر کر رہے تھے فائدے کے لیے. میں نے کہا ہاں, اب دیکھیے آپ کی تقریر سنی, میں نے بہت دیر تک تبصرہ کیا, آپ ادھر چلے گئے دوسرے جلسے میں, اور ہم لوگ بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے ہیں. کیا غضب کی تقریر مولانا نے کی, کیا پوری تقریر ہم کو سنا دیا ہوگا, ہماری تقریر پوری ہمارا آپ نے بولا تھا کہ صاحب قرآن نے سائنس کو جنم دیا ہے, آپ
آپ نے کہا تھا کہ صاحب یورپ کا فلاں ویگیانک مدرسے کو اس سائنسی علوم کی آمادگاہ قرار دیا. آپ نے بولا تھا کہ مسلمانوں کو کم بولنا چاہیے. آپ نے کہا تھا کہ نالج پاور ہے, نالج طاقت کا نام ہے. کم کھائیں, غریب رہیں, مزدور رہیں, مگر اپنے بچوں کو پڑھائیں. یعنی جتنی تقریر 1.25 گھنٹہ میں نے کی وہ ساری تقریر ہم کو سنا دی. یہ سبحان اللہ. اگر آپ بھی تقریر سننے کے, چونکہ ابھی آپ کو مزہ نہیں ملا ہے گفتگو کا, اسی لیے آپ جلسے کی قدر نہیں کرتے ہیں, لیکن جب مزہ مل جائے گا گفتگو سننے کا تو آپ بولیں گے نعت صرف 5 منٹ پڑھو اور تقریر 55 منٹ کرو. نعت سننے میں مزہ آتا ہے, چلو مزہ آ گیا, لیکن کوئی مسئلہ آپ نے نہیں سیکھا. جو آپ میں تروٹی ہے, خرابی ہے, اس کی اصلاح کی کوئی بات نہیں. آپ جس طرح سے جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہیں گے. اگر ایک مسئلہ آپ نے سیکھ لیا تو ساری زندگی آپ غلطی سے محفوظ رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب ذرا سنیے غور سے, کھاتے وقت خاموش رہ کے کھانا نہیں چاہیے. کھاتے وقت بات کرنا چاہیے. کون بات کرنا چاہیے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, فالتو بات نہیں کرنی چاہیے. کھاتے وقت دینی گفتگو کرنی چاہیے. اچھی بات. ہاں, غلط بات بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے, اچھی بات بولنا چپ رہنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ ہمیشہ اصول ہے کھاتے وقت کا. اور ایسے بھی چوک چوراہے گھر بار میں ہمیشہ اس کو یاد رکھا ہے کہ چپ رہنے سے اچھی بات بولنا بہتر نہیں, اب پوری بات بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے. سبحان اللہ. اگر اس اصول پہ سارے لوگ عمل کریں تو جھوٹ کی کھیتی نہیں ہوگی, غیبت کی کھیتی نہیں ہوگی, چغلخوری کی کھیتی نہیں ہوگی. یہ ہماری ماں بہن بیٹیاں پورے دن صبح سے شام تک صرف چغلخوری کرتی رہتی. فلاں ایسی ہے, فلاں ایسی ہے, فلاں کے بارے میں سنا, کن پھسکی کرنا, یہ ان کا کام ہے. غیبت کرنا, ساس کی شکایت, نند کی شکایت, پڑوسن کی شکایت. غیبت کرنا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ الغیبت اشد من الزنا. حدیث میں آیا ہے کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے, جبکہ زنا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ آسمان سے آگ برس جاتا ہے. چونکہ ایک الیگل کام ہے, ایک غیر قانونی سمت جب ایک مرد عورت بناتے ہیں تو اللہ اگر صبر سے کام نہیں لے, چونکہ اللہ کا ایک نام ہے الصبور, اللہ رب العزت صبر فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فوری عذاب نازل نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے, حلم والا, حلم سے کام لیتا ہے, فوری عذاب بندے کو نہیں دیتا. جب بندہ ڈھیر اور دلیر ہو جاتا ہے, گناہوں میں پورا ڈوب جاتا ہے, تب اللہ عذاب نازل کرتا ہے. ایک کا دو کا 2-4 بار گناہ کرنے سے عذاب نازل نہیں ہوتا ہے. جو گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے, جیسے چور ہے, ایک بار چوری کیا نہیں پکڑا گیا. مولا علی کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا, کہا حضور مجھ کو معاف کر دیے, میں پہلی بار چوری کر رہا ہوں, مجھ کو معاف کر دیے. کہا تو جھوٹ بولتا ہے, سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کتنی دفعہ چوری کی ہے. کہا حضور پہلی بار. کہا پھر جھوٹ بولتے ہو, سچ سچ بتاؤ کتنی دفعہ تم نے چوری کی ہے. تب وہ ڈر کے مارے اقرار کر لے, کہا حضور میں نے 4تھی بار یا 5ویں بار ہم نے چوری کی ہے. پہلے جھوٹ بولا تھا کہ ایک پہلی بار کریں, معاف کر دیے, اب نہیں کریں گے. لیکن جب مولا علی نے ڈانٹا تو پھر وہ اقرار کر لیا کہ ہاں 4تھی یا 5ویں بار میں نے چوری کی. اب اس کے اقرار کر لیا. اب اس کے بعد وہ پوچھا مولا علی سے کہ حضور آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کر کے تم نے کتنی بار چوری کیا, کیا راز ہے؟ مولا علی نے کہا ایک بار چوری کرنے سے اللہ تبارک و تعالی فوری اس کو رسوا نہیں کرتا. کوئی بھی گناہ کرے, 1-2 بار کیا رسوا اللہ نہیں کرتا. لیکن جب تم پکڑا گئے, اس کا مطلب ہے کہ تم یہ گناہ کرنے کے عادی بن چکے تھے. اس لیے اللہ بندہ کو رسوا کرتا ہے, ذلیل کرتا ہے جب بندہ گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. 1 بار 2 بار غلطی ہوئی تو اللہ فوری عذاب نازل نہیں کرتا. جب بندہ گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کرتا ہے, ذلیل اور رسوا کرتا ہے. اس لیے گناہوں پہ ٹھیٹ اور دلیر نہیں ہونے کا, فوری جہاں غلطی کا اقرار, غلطی کا احساس ہو, فوری احساس کر بیٹھ کر. اب ذرا غور سے سنیے, غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ چونکہ زنا خطرناک گناہ ہے.
اتنا خطرناک گناہ کہ اللہ علم سے کام نہیں لے تو بندہ کو زمین میں پھنسا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ آسمان سے بارش کو روک لے، پوری آبادی کو پانی کی ایک ایک بوند کے لیے تڑپا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے جب پانی سے اس کو نکال دیا جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آکسیجن روک کر کے بندوں کو تڑپا تڑپا کے مار دے، کیونکہ زنا اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور جس گناہ کو آج کچھ بھی نہیں سمجھا جا رہا، اس گناہ کو لوگوں نے آج فیشن سمجھ لیا، اس گناہ کو لوگوں نے آج صاحبوں ماڈرنائزیشن سمجھ لیا۔ جو کسی سے غلط سمبند نہ بنائے وہ سماج کا بودو ہے، بودوا ہے، بیوقوف ہے۔ اسکول کالج کا جو لڑکا کسی لڑکی سے سمبند اس کا نہیں ہے، اس کو وہ کہتے ہیں بودوا ہے، بودوا ہے، اس کو کوئی لور گر اس کو نہیں۔ اور جو زیادہ چالاک اور چتر ہوتا ہے وہ تو 4-10 لڑکیوں سے اس کے غلط سمبند ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ اسمارٹ لڑکا ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت تیز ہے۔ جو گناہ سے بچے وہ بودوا ہو، اور جو گناہ کرے وہ تیز ہو گیا۔ اللہ الصمد، جو گناہ سے بچنے والا ہو وہ اتنا محترم ہے کہ فرشتہ اس سے مصافحہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ متقی، ان اللہ یحب العبد التقی الخفی الخلی، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ لائکس اے مین ہو از پائیس، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوستی رکھتا ہے جو بندہ متقی پرہیزگار پاک بندہ ہو، جس کا جسم زنا سے آلودہ نہ ہو، جس کی زبان غیبت چغلخوری جھوٹ میں لت پت نہ ہو، جس کا ہاتھ کرائم اور اتیاچار میں نہ لگا ہو، جس کے دماغ میں نگیٹو اور گندی سوچ نہ آتی ہو، جس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جاتی ہو، جھوٹ بول کر کھانا حرام ڈالنا، رشوت لے کے پیٹ میں ڈالنا حرام ڈالنا، جوا کھیل کے کما کے کھانا حرام کھانا جیسے حرام اندر میں ڈالا، پورا انگ تاریخ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جو بدن حرام سے جس کا گوشت بہا وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے، وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ نہ کوئی سجدہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو پائیس ہے، جو ورچوس ہے، جو سوچھ ہے، جو صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے جبرائیل امین سے کہتا ہے کہ جبرائیل تم آسمان میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اور اے آسمان والے تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل امین آواز لگاتے ہیں، یا اہل السماء واللہ یحب فلانا، اے آسمان والے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر جبرائیل امین کا حکم ہوتا ہے کہ زمین پہ اعلان کرتے ہیں، یا اہل الارض واللہ یحب فلانا، اے زمین والے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو اللہ تعالیٰ زمین میں اس کی مقبولیت کو رکھ دیتا ہے کہ ہر طرف اس کی عظمت کا چرچا جاری ہو جاتا ہے۔ اس کا پائیس کا، نیک کا، پرہیزگار کا، گناہوں سے بچنے والے، ان اللہ یحب العبد التقی، جو متقی بندہ ہے اس سے اللہ دوستی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شراب بیچ کر کے ارب پتی بن گیا تو اللہ نے بہت نوازا ہے، وہ زبان آپ کی کھینچ لی جائے کہ اگر آپ نے یہ بول دیا کہ اللہ نے اس کو بہت نوازا ہے۔ جس کو جائز طریقے سے دولت ملی، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، تب اس کو یہ کہیے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ لیکن جو حرام سے دولت جمع کیا، جو جھوٹ بول کے دولت جمع کیا، جو سود کھا کے دولت جمع کیا، جو جوا کھیل کے دولت جمع کیا، اگر آپ نے بولا کہ کیا اللہ آپ کو نوازا ہے، تمہاری ساری عبادت برباد ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو نہیں نوازتا ہے، اللہ شرابی پاپی حرام خوروں کو نہیں نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اگر دولت دیتا ہے تو اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کو دولت دیا ہے، تاکہ اسی میں گھیر کے لپیٹ کے اس کو جہنم کی مار ماری جائے۔
اور وہ سوچتا رہے گا کہ ارے ہم کو تو دولت اللہ نے بہت دیا ہے، کام چھکڑا مکان دکان سب میرے پاس ہے، اللہ نے بہت انعام کیا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کافر بھی انعام کرتا ہے؟ ابھی پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ اور دوسرے نمبر کا مالدار کون ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے؟ تیسرے نمبر کا مالدار کون ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے؟ 8ویں نمبر کا مالدار اسی ہندوستان کا ہے جو 150 کروڑ ہندوستانیوں میں سب سے بڑا مالدار ہوا، ریچسٹ مین ہے پورے انڈیا کا۔ کون ہے وہ؟ سب کا نام آپ لوگ معلوم، اخبار پڑھتے ہیں، آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں، ان میں سے کسی کا نام نہیں ہے جو کلمہ پڑھنے والا۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کی زبان میں یہ سب غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو جو مسلمان نہیں ہے کا مطلب ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ ایک ہے اور وہ بندہ بولتا ہے کہ سب اللہ، جنگل جھاڑ درخت پیڑ سب کو بولتا ہے خدا ہے۔ تو وہ کیسے مومن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو پسند کرے گا جو اللہ کا انکار کرتا ہے؟ جو ناستک ہے بولتا ہے کوئی خدا نہیں ہے۔ تو جو ناستک ہے